یہی حال تھا۔ چھٹی بات سامعین کرام یہ کہ اگر کسی شریعت یا مکمل ضابطہ حیات پر لوگ عمل نہیں کرتے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ شریعت ناقص ہے۔ ایسی بات کلیتاً نہیں ہے۔ لوگ چونکہ نفس کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں، وہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ شریعت سے، یا میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ اوامر اور نواہی سے ویسے ہی دور بھاگتے ہیں اور ان پر عمل کرنا نہیں چاہتے، بلکہ وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں، آزادی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں دنیا میں۔ بہرحال جو انسان اوامر و نواہی یعنی شریعت پر عمل کرے گا یا لوگ کریں گے تو وہ اس کی جزا پائیں گے، اور جو عمل نہیں کریں گے تو وہ اس کی سزا پائیں گے۔ جیسا کہ مصطفیٰ زیدی نے کہا ہے اپنے ایک بڑے مشہور شعر میں، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستہ میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے، یا اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے، یا اللہ تعالیٰ کی جنت کو پانے کے لیے ہمیں جو اس نے ہم پر، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل کی ہے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اس شریعت پر عمل کرنے کے بعد ہی ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو، اللہ تعالیٰ کی جنت کو پا سکتے ہیں۔ بالکل اسی مضمون کو تو مصطفیٰ زیدی نے بیان کیا ہے، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستہ میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ یعنی بنی نوع انسان کو یہ جو میرے اوامر اور نواہی ہیں ان پر عمل کر کے ہی میری رضا ملے گی، میں ان کو ملوں گا، میری جنت ان کو ملے گی۔ جو نہیں عمل کریں گے، دور بھاگیں گے، منسوخ کرتے پھریں گے میری شریعت کو، تو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، میں ان کو بنا دوں گا۔ اسی مضمون کو سامعین کرام علامہ اقبال نے بھی اپنے ایک شعر میں بیان فرمایا ہوا ہے، اور اسی مضمون کو ابھی میں نے کہا ہے کہ علامہ اقبال نے اپنے اس شعر میں بڑی خوبصورت رنگ میں بیان فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے سامعین کرام کہ مسلمان قرآن کریم کی شریعت پر عمل نہیں کرتے، لہٰذا یہ شریعت اب ناقابل عمل ہے یا نعوذ باللہ من ذالک منسوخ ہو چکی ہے، کسی شریعت کے حوالے سے یہ کہنا کہ چونکہ لوگ اس پر عمل نہیں کرتے لہٰذا وہ شریعت اب ناقابل عمل یا منسوخ ہو چکی ہے، یہ بات کلیتاً یا یہ جواز بالکل غلط ہے، کلیتاً غلط ہے، درست ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سامعین کرام یہ سوال بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ دین اسلام کو منسوخ کر کے کوئی نئی شریعت نازل فرما دی تو کیا لوگ اس نئی نازل ہونے والی شریعت پر عمل کریں گے؟ یہ بھی تو سوال ہے نا ایک۔ جس طرح کہ پہلے اسلام سے پہلے موسوی شریعت پر بھی لوگوں نے عمل نہ کیا، سست پڑ گئے، اور عیسوی شریعت پر بھی نہیں عمل کیا بلکہ الٹے شریعتوں کے خلاف کام کرنے لگ گئے، اور قرآن کریم کی صورت میں جو شریعت ہم مسلمانوں کو دی گئی ہے اس میں بھی لوگوں میں بہت ساری سستیاں پڑ چکی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں زمانہ میں، فی زمانہ میں بھی لوگ نہیں اس پر جس طرح عمل کرنا چاہیے وہ نہیں عمل کر رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نئی شریعت نازل ہوتی ہے یا کوئی بندہ لاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ جی مجھے یہ نئی شریعت دی گئی ہے، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ لوگ اس شریعت پر عمل کریں گے؟ میں آپ لوگوں کو جواب میں یہ کہتا ہوں کہ ہرگز عمل نہیں کریں گے، کیونکہ بنی نوع انسان نفس کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، یعنی نفس کے ساتھ، یعنی شیطان ان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو نفس تو کہتا ہے کہ اپنی مرضی سے اپنا کام کرو، آزادی کے ساتھ کام کرو۔ نفس تو انسانوں کو سیدھے راستے سے گمراہ کرتا ہے، بھٹکاتا ہے، اپنی مرضی کے کام چاہتا ہے کہ ہم کریں، اور کسی قسم کی پابندی قبول کرنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو میں نے ابھی کہا ہے کہ اگر کوئی ایسی نئی شریعت آتی ہے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا
کہ اس نئی شریعت پر لوگ عمل کریں گے، قطعاً ایسے وہی اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو پہلی شریعتوں کے ساتھ ہوا ہے۔ تو بنی نوع انسان اس شریعت کی پیروی بھی نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا جو پہلی یہ شریعتیں دنیا میں نازل ہوئی تھیں ان کے ساتھ ہو چکا ہے۔ سامعین کرام، اب خاکسار آپ سب کے آگے ابلیسی شریعت کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہے۔ ابلیس جو شریعت بنا کر، اب ابلیس کا ذکر تو آپ سن چکے ہیں نا، سورۃ بقرہ کی میں نے آیات پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، بنایا، اور پھر فرشتوں سے کہا اس کی اطاعت کرو۔ فرشتوں نے سب نے کی، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ سارا واقعہ میں شروع میں اپنے تقریر کے شروع میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ اور پھر وہ گمراہ ہو گیا، اللہ نے کہا بھی نکل جاؤ یہاں سے جنت سے۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈھیل دیجئے اس وقت تک جب تک کہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی تیرے بندے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ڈھیل دے دی کہ جا تجھے میں ڈھیل دیتا ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے، یعنی ابلیس کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ میں تیرے بندوں کو اکثریت کو گمراہ کر دوں گا، سوائے ان چند لوگوں کے، چند مخصوص مخلص جو لوگ ہوں گے، تیرے بندے ہوں گے، وہ میری قابو میں نہیں آئیں گے، وہ میری نہیں مانیں گے، وہ تیری بات کریں گے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب کہ یہ ابلیس کا تو ایجنڈا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو سیدھے راستے سے گمراہ کرے، بھٹکائے۔ اور وہ کس طرح بھٹکاتا ہے سیدھے راستے سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو؟ اپنی شریعت ان کو دیتا ہے، اور اس کی شریعت کیا ہے ابھی میں اس کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ ابلیس جو شریعت بنا کر دنیا میں بنی نوع انسان کو گمراہ کرتا پھر رہا ہے، سامعین کرام، اس پر لوگ بڑی خوشی سے عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ ہر وقت اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابلیسی شریعت کی بنیاد اس پر ہے کہ کھلا ہی کھاؤ تے ننگے ہی ناؤ، یعنی جس کام کو کرنے کے لیے تمہارا دل چاہے تو وہ کر لو۔ ابلیسی شریعت یہ ہے سامنے کرام کہ جتنی نمازیں پڑھ سکتے ہو تم پڑھتے رہو، یہ ضروری نہیں کہ 5 پڑھو یا تہجد بھی پڑھو۔ ابلیسی ایجنڈا، ابلیسی شریعت یہ ہے کہ جتنی نمازیں تم پڑھ سکتے ہو پڑھتے رہو، لیکن ساتھ ساتھ بے شک شراب بھی پیتے رہو۔ یہ ابلیسی شریعت ہے۔ ایک بیوی رکھو، یعنی ایک بیوی بھی رکھو، لیکن ساتھ ہی دوست بنا کر زنا بھی کرتے رہو، وغیرہ وغیرہ۔ میں ایک مثالیں دی ہیں آپ لوگوں کو کہ یہ ابلیسی شریعت ہے۔ تو ابلیس کہتا ہے کہ اسلام سمیت پہلی ساری شریعتیں اب منسوخ ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ان شریعتوں میں سے کسی بات پر تم عمل کرنا چاہو تو بے شک وہ کرتے رہو۔ مثلا اگر کسی انسان کو نماز پڑھنے کی عادت ہے تو ٹھیک ہے، وہ نماز پڑھتا رہے، بلکہ 5 کی بجائے پھر 1-2 پڑھ لیا کرے۔ یعنی یہ ابلیسی ایجنڈا ہے، ابلیس اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو جس بات کا آپ کو دل چاہے وہ بے شک ان شریعتوں میں سے بھی ان پر عمل کرتے رہو۔ ویسے شریعتیں اب ساری منسوخ ہو چکی ہیں، صرف مجھ پر ایمان لاؤ تو آپ کو جنت مل جائے گی۔ یہ ابلیسی شریعت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر، بنی نوع انسان پر رحم کرے، ابلیس کی اس شریعت سے وہ سارے بیچارے بچ جائیں، ورنہ تو ابلیسی شریعت میں بڑا لطف ہے، بڑا چارم ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی سچی شریعتیں ہیں، مثلا اس وقت دین اسلام کی جو شریعت ہے، قرآن کریم ہے، اس میں تو جب لوگ عمل کرتے ہیں تو جن کو اللہ تعالیٰ کا ذوق مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت مل جاتی ہے، علم مل جاتا ہے، ان کو تو بڑے مزے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو دین اسلام کی شریعت ہے یا قرآن کی تعلیم ہے، ان کو تو بوجھ، ان کے لیے تو بوجھ نہیں ہے۔ لیکن عام جو لوگ ہوتے ہیں بیچارے، مومن تو ہوتے ہیں بیچارے لیکن بڑے کمزور ہوتے ہیں، تو ان کو اس قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن پورے انسانوں کو ابلیسی شریعت پر عمل کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو مزے ہی مزے ہیں۔ یعنی جیسے ابھی میں نے کہا ہے نا، ابلیسی شریعت اس طرح ہے کہ کھلا ہی کھاؤ تے ننگے ہی ناؤ۔ تو وہ یہ تو شریعت بڑی مزے والی ہے، تو لوگ بھاگیں گے ادھر۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ یہ جو ابلیسی شریعت جو ہے، یہ جو ابلیسی ایجنڈا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے کہ کہیں بنی نوع انسان
بھٹک کر گمراہ ہو کر اس ابلیسی ایجنڈے ابلیسی شریعت کی طرف نہ آ جائیں.